اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہم سب کو ایمان کی دولت عطا کی، اللہ نے ہمیں مومن بنایا۔ اس سے بڑا کوئی شرف دنیا میں نہ ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایمان کی دولت کا نصیب ہونا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے کرم کی بات ہے۔ یقین جانیے یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اس لیے کہ وہ بادشاہت تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، وہ مال تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، وہ حسن تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ اس نے کبھی خوبصورتی حضرت یوسف کو بھی دی ہے، مگر ظاہری خوبصورتی ابو لہب کو بھی نصیب ہوئی۔ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے چہرے کی سرخی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے آگ کے شرارے اٹھ رہے ہیں۔ اس کے حسن کا عالم یہ تھا۔ تو حسن وہ کبھی دوستوں کو بھی دیتا ہے، وہ کبھی دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ بادشاہت اگر ذوالقرنین جیسے دوست کو دیتا ہے تو نمرود جیسے دشمن کو بھی دیتا ہے۔ بادشاہت اگر وہ سلیمان جیسے محبوب کو دیتا ہے تو فرعون جیسے مردود کو بھی دیتا ہے۔ اسی پر آپ سمجھ لیں اللہ اپنی جو نعمتیں چاہتا ہے دوست اور دشمن سب کو دیتا ہے، بلکہ کبھی کبھی دشمنوں کو ظاہری دولت اتنی عطا کرتا ہے کہ اقبال جیسا کلندر بھی شکایت کرنے لگتا ہے، اللہ اکبر، اور یوں کہتا ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، مگر یاد رکھیے ہر دولت کھیت اور کھلیان دوست اور دشمن سب کو دیتا ہے، تخت اور تاج دوست اور دشمن سب کو دیتا ہے، مگر ایمان کی دولت صرف اسی کو دیتا ہے جس کو اپنا محبوب بناتا ہے، جس کو اپنا مقبول بناتا ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت آدم کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مومن ہیں یقیناً سب مقدر کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہے، مگر مومن پھر وہ مومن جو محبوب کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں، جو حبیب کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ مسلمانوں تم جس دن اپنی عظمت کو جان لو گے تم حیران ہو جاؤ گے۔ بیدم شاہ وارسی نے کہا تھا اپنی ہستی کا گر حسن نمایاں ہو جائے آدمی اپنی انوار پہ شیدا ہو جائے۔ تمہیں اپنی عظمت نہیں پتا، تمہیں اپنا مقام نہیں پتا، تمہاری عظمت یہ ہے دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ دنیا تمہیں اتنا مصروف کر دینا چاہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچان نہ سکو، تم اپنی عظمت کو پہچان نہ سکو۔ کروڑوں تاج تمہارے اسلاف کے قدموں میں تھے، کہنے والے نے کہا ہے ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی بادشاہت پر ناز ہے، ہمیں محمد الرسول اللہ کی غلامی پہ ناز ہے، اس لیے کہ بادشاہوں کو جو چیزیں خواب میں نظر نہیں آتی محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو وہ چیزیں حقیقت میں عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں یوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجداروں، کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ محبوب کے غلاموں کی جھولیوں میں خدا نے جو ڈال دیا ہے بادشاہوں نے وہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہے کسی بادشاہ کی جھولی میں یہ کہ اگر ٹھوکر مارے تو مردے کو زندہ کر دے؟ اگر یہ نعمت کسی کی جھولی میں ہے تو محمد الرسول اللہ کے غلام شیخ عبد القادر جیلانی کی جھولی میں ہے، ہم جسے غوث الاعظم دستگیر کہا کرتے ہیں۔ کیوں تاجر ہے کسی بادشاہ کی جھولی میں یہ کہ وہ ساگر کو گھاگر میں سمیٹنے کا شرف حاصل کرے؟ اگر یہ کسی کی جھولی میں ہے
ارے بادشاہوں کی تو بیویاں بھی بہت ساروں کی ان کی بات نہیں مانتی تھی، بیچارے تنگ تھے، سب کو منواتے تھے اور گھر میں گڑ گڑاتے تھے۔ اگر نام لوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس کو لوگ دی گریٹ کہتے ہیں اس کی مہارانی بھی اس کی بات نہیں مانتی تھی۔ لیکن یہ تو نبی کے غلام کی شان ہے کہ مرید کو کہتے ہیں جا اور انا ساگر سے کہنا کہ میرے کوزے میں سمٹ آ، تو ساگر سمٹ آیا۔ اسی کو بریلی کے قلندر نے سمیٹ لیا۔ ہزاروں اس طرح کے واقعات بیان کروں تو وقت نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے، کیوں تاجداروں خواب میں کبھی دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایاں نے آج جھولیوں میں گدایاں نے در کیے۔ ارے آج جھولیوں میں اتنا ہے تو کل صدیق اکبر کی جھولی میں کتنا ہوگا، فاروق اعظم کی جھولی میں کتنا ہوگا، عثمان غنی کی جھولی میں کتنا ہوگا، مولا علی کی جھولی میں کتنا ہوگا، اور کربلا کے تاجدار امام عرش مقام امام حسین کی جھولی میں کتنا ہوگا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی وہ شاید، اور کبھی خواب میں بھی دیکھا کبھی خواب میں انسان خواب اپنی اوقات سے بڑھ کے دیکھتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے غلاموں کو جو مل گیا وہ بادشاہوں کو خواب میں بھی نظر نہیں آتا۔ اور دوسرے مقام پہ اس کی تشریح کرتے ہوئے خود کہتے ہیں اللہ اکبر، اور بڑے مزے میں کہتے ہیں کہ جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج۔ منگتا ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج۔ ہمارے جلسوں میں لوگ کیا تخت و تاج کی بات لے کے بیٹھے ہیں، ہم نے کہا ان کے منگتا کی شان یہ ہے ملے تو نہ لے، کہتے ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے۔ اچھا ٹھکرانا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبان سے نہ کہہ دو تو لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھکرا دیا، ہاں یہ مہورتن کہتے ہیں، زبان سے کہا مجھے نہیں چاہیے تو کہا ٹھکرا دیا۔ لیکن جو ان کا منگتا ہوتا ہے وہ زبان سے نہیں ٹھکراتا، ٹھکرانے کا دوسرا طریقہ ہوتا ہے جو بہت بڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ لے۔ ان کے منگتوں کی شان کیا ہے؟ جو محمد الرسول اللہ کی گلی کا منگتا ہے ان کا منگتا پاؤں سے ٹکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں۔ میری گفتگو نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور کی غلامی کتنی بڑی چیز ہے، اور اللہ نے بن مانگے وہ آپ کو نصیب فرمایا۔ 70 انبیاء جس کی امتی بننے کی دعا کرتے رہے، 70 نبیوں نے کہا مولا ہمیں آمینہ کے لال کا امتی بنا دے، عبداللہ کے لخت جگر کا امتی بنا دے، آمینہ اور عبداللہ کے در یتیم کا، عبداللہ اور آمینہ کے در یتیم کا۔ جب ہم در یتیم کہتے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید حضور کو یتیم کہہ رہا ہے، حضور یتیم نہیں، وہ در یتیم ہے۔ اور در یتیم لغت میں اٹھا کے دیکھنا، موتیوں کی سب سے اعلیٰ قسم کا نام ہے در یتیم۔ وہ ابا اور اماں کی دنیا سے جانے سے یتیم نہیں ہے، وہ موتی کا نام ہے در یتیم۔ در کہتے ہیں موتی کو، اور یتیم اس کا نام ہے در یتیم۔ پتھروں پہ پوری زندگی گزارنے والوں تمہیں نہیں پتا، جے پور والوں تم نے کبھی دیکھا ہو تو بتاؤ در یتیم کہتے کس کو؟ در یتیم موتی کی اعلیٰ قسم کا نام ہے در یتیم۔ لوگ یتیم سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ کئی والدین، ارے جو ساری کائنات کا سرپرست بنا کے بھیجا گیا ہو، باپ کا سایہ اٹھنے سے اس نے یتیم کب ہونا ہے؟ جس کے لیے خدا کہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا جب آپ اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو تمہیں اپنی آگوش محبت کی طرف رہنمائی کی ہے ہم نے۔ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا
तब हमने आपको अपनी आगोश रहमत की तरफ रहनुमाई की है। इस तरह का मजमून सूरत दुहा में आप पढ़ते रहते हैं, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइल फला तनहर। मैं अपने किसी और के वक्त में, अपने अमीर के वक्त में गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर मुझे वक्त होता तो मैं इस पर तशरीह करता, कुछ बात करता, लेकिन याद रखना अल्लाह ने तुम्हें मोमिन बनाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत का मोमिन बनाया, इतना समझ लीजिए। अब ये लेकिन मोमिन तो अल्लाह ने बनाया, बड़ा कमाल ये है कि दुनिया से मोमिन जाओ, इसकी कोशिश आपके हाथ में दे दी। अगर अल्लाह ने मोमिन बना के भेजा, करतूत ऐसे है कि मोमिन न गए। अल्लाह की पनाह, हजार बार अल्लाह की पनाह। और मरने से पहले काफिर हो गए तो करोड़ों नेकियां भी हफ्त हो जाए, बर्बाद हो जाएगी, उड़ा दी जाएगी। इसका मतलब अल्लाह ने ईमान बिन मांगे दिया। अब इस खजाने की हिफाजत आपकी कोशिश पर मौकूफ की। ईमान तो मैंने दिया लेकिन तूने मरना मुसलमान है। इरशाद होता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, मोमिन कौन मरेगा? ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक़्क़ा तुक़ातिह, ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम न मरना मगर ईमान की हालत में। यानी ये फिक्र आपको हर वक्त रहनी चाहिए कि ईमान पर जाओगे कि नहीं जाओगे। ईमान तो उसने दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, दुनिया में कुछ लोग हैं जो मोमिन आए मोमिन गए, ये सबसे आला किस्म के लोग हैं। दूसरी किस्म वो है काफिर आए और मोमिन गए, ये भी करम उन पर है कि आए थे तो काफिर बाप के घर में, काफिर माँ के घर में, लेकिन अल्लाह ने ईमान की दौलत अता की, ईमान पर दुनिया से गए। तीसरे किस्म के लोग वो हैं कि जो काफिर घर में पैदा हुए थे, काफिर ही मर गए, ये खसारे में है। लेकिन सबसे ज्यादा खसारे में वो है, थे तो मोमिन मगर बाद में काफिर हो गए। बस मेरी गुफ्तगू का उन्वान यही है।